ملک ریاض وہ پولیٹیکل آدمی ہے جو پولیٹیکل لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. اف ہی از ان پاکستان تو ہر شام کو 6 گھنٹے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے گا, وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے گا. اس کو ان بیواؤں کی, یتیموں کی آہ کسی نہ کسی دن لگے گی. اور یہ اس سارے کام میں, یہ جو زمین کا کام ہے نا, اس کے اندر اتنی غلاظت ہے. لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے بدماشوں کے ساتھ انہوں نے زمینوں کے قبضے کیے. سہولت کاروں نے مکمل کوشش کی کہ یہ واپس آئے, لیکن ان کی کوشش ناکام. کریڈٹ سمپلی گوز ٹو یور فیلڈ مارشل اور میاں نواز شریف, دو آدمیوں کو. آزاد کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بڑے دنوں کے بعد مجھے میرے بڑے درینہ بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, لیکن کچھ ایسی بھی ڈیولپمنٹس ہیں جو سیاسی تو نہیں ہے لیکن ان کو سیاسی رنگ دینے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. خرم حمید روکھڑ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم بھائی, بہت ساری چیزیں آج آپ سے ڈسکس کرنی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل خبروں پہ تھوڑا بعد میں آؤں گی. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پچھلے کچھ دنوں سے بڑا اس کا سوشل میڈیا کے اوپر اور جو نارمل ڈیجیٹل ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. یہ ملک ریاض صاحب کا جو سین ہوا, مطلب اس میں ایک بڑا ڈویژن نظر آتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ملک صاحب کے ساتھ کیا گیا نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو امیج جو ہے وہ سامنے لے کے آیا. پچھلے کئی سالوں میں بہت کچھ کیا پاکستان کے لیے. کچھ دیگر لوگ ہیں ان کی یہ رائے کہ نہیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آپ کے خیال میں ان کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا؟ بہت کم ہوا. کم ہوا. اچھا. ہم کیونکہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کے لوگوں کا اتنا بڑا تسلط ہوتا ہے, اور وہ اتنا ڈیپلی روٹڈ تسلط ہوتا ہے کہ نارملی بات لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. یہ تو بہت کم ہوا. کسی بھی ایسی ملک میں جہاں پر کچھ انصاف ہوتا یا ہیومن ویلیوز ہوتی تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. آپ نے اسٹارٹ میں کہا نا کہ پولیٹیکل, اس سے بڑا پولیٹیکل آدمی کوئی نہیں ہے. ملک صاحب سے ملک سے بڑا پولیٹیکل آدمی ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ لیکن کم کیسے ہوا, وہ تو اتنے سالوں سے پاکستان سے ہی غائب ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. ملک ریاض وہ پولیٹیکل آدمی ہے جو پولیٹیکل لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں بیٹھ سکیں گے. اف ہی از ان پاکستان تو ہر شام کو 6 گھنٹے وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھے گا, وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھے گا. یہ کب ہوتا تھا؟ ہمیشہ سے, ہمیشہ سے. اچھا. یہ جو تھا عمران, اس کیا کچھ نہیں بولتا رہا اس کے بارے میں, اور پھر فائنلی ملک ریاض نے انٹری ماری, اور پھر شام کو 5 بجے کے بعد 6 بجے کے بعد اگلے 7 گھنٹے ملک ریاض وہاں بیٹھتا تھا. ملک ریاض سٹنگ ان دبئی, واٹ از ہی, نتھنگ. ارب پتی نہیں, کھرب پتی نہیں, سونے کی کانیں بھی ہوں تو شیخوں کے اور شاہوں کے ملک میں وہاں پہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہی کہ آپ چلی جائیں, میں چلا جاؤں دبئی میں, میرے لیے بھی دبئی اتنا ہے, شیخوں کے سامنے سب برابر ہیں. ان کو دے آر گڈ پیپل. بالکل. ان کے لیے پرائورٹی اپنی قوم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر یہ لینڈز کا جو کام ہوا ہے 1998 کے بعد, اور لوگوں نے کاروبار چھوڑے اور ہر کسی نے زمین کے اندر ریل اسٹیٹ کے اندر آئے, اور یعنی کوئی بری بات نہیں ہوتی. آپ ایک معمولی سے ٹھیکیدار ہیں اور آپ نے محنت کرتے کرتے آپ ایک بہت بڑی جگہ پہ چلے گئے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک معمولی سے ٹھیکیدار سے دنیا کے امیر ترین بندوں میں سے, یعنی کہ پاکستان کے بڑے امیر ترین بندوں میں آ جائیں اور بن جائیں. اور کیسے آئیں؟ نہ آپ نے اس ملک کی عزت چھوڑی. وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پہ تھے ٹکے ٹکے کے لیے اس کے ملازم بنے جا کے, یعنی کوئی بھی ہر جگہ نہیں. وہ کہتے تھے نا مجھے فائل کو پہیے لگانے آتے ہیں, بڑا مشہور ان کا یہ اس نے ملازم رکھ لیے. وہ لوگ جن کو اپنے عہدوں کے لیے اور اس ملک کے آنر کا خیال کرنا چاہیے تھا. ہر طبقے کے اندر جو اثر رسوخ رکھتا ہے, یہاں نہیں کہ حد یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے اپنے پاس گھر دے دیے. وہ تو اس نے تو اس ملک کو, میں کہتا ہوں اگر وہ واپس آتا ہے اور پھر آ کے بیٹھتا ہے تو آپ پھر ملک چھوڑ دینا. ہم جو چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ کرنا, یا ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہیں, آپ کا سوال ہے نا کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. نہیں. اچھا, اب اس میں میرا ایک سوال ہے. دیکھیں, اب اگر ہم چلیں 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں کہ انہوں نے کیا کیا, میں اگر ڈیولز ایڈوکیٹ بن جاؤں تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کیا, بہت سارے لوگ لوٹ کے چلے گئے. شوکت عزیز ہمیں آج تک یاد ہے, کتنی لمبی فہرست ہے, آئے عہدے سنبھالے, کمایا اور اس کے بعد چلے گئے. اچھا, انہوں نے جتنا بھی برا کیا ہو, لیکن پاکستان
پاکستان کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جتنا کچھ انہوں نے بوم لے کے آیا, لوگوں کو نوکریاں دلوائیں, بہت سی چیزیں ایسی کی جو شاید پاکستان کے حوالے سے دوسرے بلڈرز نہیں کر سکے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کا تھوڑا سا مطلب خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نام, پازیٹیو امیج تو پاکستان کا انہوں نے پیش کیا. دیکھیں اس نے جو کام کیا, اس کام کی خوبصورتی کے اندر تو شک ہی کوئی نہیں ہے, اس میں تو ہم کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں کریں گے. جس لیول پہ اس نے کام کیا اس میں بھی کوئی نہیں, اس کو کمپیٹ نہیں کر سکے. مجھے کسی نے کہا اس کا کیا ہوگا, میں نے کہا اس کو ان بیواؤں کی, یتیموں کی آہ کسی نہ کسی دن لگے گی, اور یہ اس سارے کام میں, یہ جو زمین کا کام ہے نا, اس کے اندر اتنی غلاظت ہے, اس کے اندر اتنا ظلم اور جبر ہے. آپ میں ہمیں تو سوسائٹی بنی ہوئی نظر آتی ہے نا, بڑے بڑے خوبصورت روڈز بنے ہوئے نظر آتے ہیں, جنگلات اس ملک کے کھا گئے, دیش حملات کی زمینوں کو لوٹ کے کھا گئے, لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی گردنوں کے اوپر پاؤں رکھ کے بدماشوں کے ساتھ انہوں نے زمینوں کے قبضے کیے. انہوں نے چھوڑا کیا ہے؟ ہمیں تو ایک مینشن نظر آتا ہے نا بنا ہوا, وہ کوئی شک نہیں کہ اس نے اچھا بنایا, لیکن یہ ایک پولیٹیکل آدمی ہے. اس نے موجودہ, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کا یہ بغیر پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے نہیں بیٹھ سکتا. یہ اپنے آپ کو کنگ تصور کرتا ہے, یہ حکومتوں کی تبدیلیوں کی باتیں کرتا ہے, اور موجودہ جو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ موصوف کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کو یہاں تک لانے میں. جو آپ ایک پولیٹیکل کرائسس, جو آپ ایک پورا یہ جو ایک آپ کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے, اور آپ ڈی ریل ہو جاتے ہیں, پھر آپ اسٹیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں ادھر سے آ جاتی ہے چیز, کہیں ادھر سے. اگر کھل کے باتیں کی جائیں تو سوائے یہ ہے کہ اپنا وہ جو ہوتا ہے نا, یعنی اپنا کپڑا اتار کے کیا دکھانا ہے, کیا کرنا. اچھا, اب اس میں میڈیا بھی اسی لیے خاموش ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہونا چاہیے. اچھا, میڈیا بھی شاید اسی لیے خاموش ہے کہ میڈیا نے جتنے فائدہ اٹھایا ہے ملک صاحب سے, کون بولتا, ہاں مطلب کوئی بھی, اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں, کون بولے گا پیسوں سے, اب وہی بات ہے, اپنے کپڑے کون اتارے گا کہ جو کھا چکے ہو. خریدے ہوئے لوگ بولا کرتے ہیں. دو چیزیں, ایک تو یہ کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے خلاف, خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دوں گا, اور اسی کا جو خمیازہ ہے وہ بھگت رہے ہیں کہ پاکستان میں اپنے آپریشنز وہ بند کریں. پہلے تو آپ کے خیال میں, مطلب obviously ہم ڈیسیجن میکرز نہیں ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے جو پوزیشن ہے اور جو اس کا پورا سسٹم ہے وہ گورنمنٹ ہینڈ اوور, گورنمنٹ کو وہ کر دیں اور پھر وہ انڈیپینڈنٹلی چلایا جائے, یہ پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا؟ دوسرا, وہ اس کے خلاف کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, تو کورٹ میں اگر چلے جائیں گے تو اتنا جو یہ بلینز آف ڈالرز کا ایک پورا ایک سسٹم ہے ان کا پاکستان میں بنایا ہوا, وہ کیسے ہینڈل ہوگا پھر یہ؟ اگر ہم کرنا چاہیں نا تو گورنمنٹ کر سکتی ہے, ہاں, نہ کرنا چاہیں تو خیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا ملک میں اہل لوگ نہیں ہیں؟ کیا ملک کے اندر اچھے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا سسٹم کو بنانے والے, سسٹم کو مضبوط کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ ہماری عادتیں اوور آل گندی ہو چکی ہیں, اور ان گندی عادتوں کو مزید گندا کرنے کے لیے اس طرح کے کردار موجود ہیں جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ہی ایکسپلائٹڈ اٹ, اربوں خربوں اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا. اس کا یہ کورٹ پہ بھی جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ میری فیلنگ ہے, میں نے کل بھی ایک ٹویٹ بھی کیا, میں نے کہا سہولت کاروں نے مکمل کوشش کی کہ یہ واپس آئے, لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی. اس کی ان تمام پوری کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان ہے, لیکن ان کی کوشش ناکام ہوئی. کریڈٹ سمپلی گوز ٹو یور فیلڈ مارشل اور میاں نواز شریف, دو آدمیوں کو. کیا موجود نہیں ہے ہمارے پاس بندے کام کرنے والے؟ جس کیا ہر کوئی پیسوں کے اوپر بکنے والا ہے؟ نہیں, زرداری صاحب نے کیسے پھر یہ کیا ہوگا؟ I don't know. You have to ask him because this gentleman is much closer to زرداری صاحب. لیکن I say کہ زرداری صاحب بہت پیچھے ہے, یہ بہت کلوز ہے عمران کے. زرداری صاحب is a very smart man. عمران سے تو اس نے جو کھیلا ہے یہ عمران کے ساتھ, عمران کو تو اس نے ٹکے کے بھا خریدا ہے اس کی بیوی کو. نہیں, 190 ملین پاؤنڈ میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, 190 ملین پاؤنڈ کچھ بھی نہیں ہے. عمران کو تو, عمران واز ویری ایزی ٹو بائی. عمران تو اس کے لیے کھلونا تھا اس معاملے کے اندر. عمران نے اس کو یوز کیا, اور عمران بھی کھلونا ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف ہے. عمران نے اس کو پورا کمپنسیٹ کیا, اس کے نیب سے کیسز اڑائے, آ گیا وہ. کل بھی ایک بہت بڑی خبر چل رہی ہے, اور آج تک یہ عمران کو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ باقی پولیٹیشین تو کوئی نہ کچھ اپنا کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین آدمی عمران تھا, اور اس نے پوری کوشش کی آپ کے اس ریسنٹ الیکشن کے اندر جتنا پیسہ پھینک سکتا تھا اس نے پھینکا کہ کسی طریقے سے عمران واپس آئے, کیونکہ جو موج اس کی عمران کے دور میں لگی ہے نہ کبھی پہلے لگی تھی نہ لگ سکتی ہے. اینڈ ہی وانٹس, اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں, جس وقت وہ کوئی بھی اس کو اعتبار کر کے واپس لائے,
کسی بھی شرط پہ وہ یہاں بیٹھ کے دوبارہ عمران کی حکومت کے لیے اسی وقت کام شروع کر دے گا, اور اس کا یہ سسٹم تو بہت بڑا ہے, وہ کہیں سے بھی کوئی چیز بھی ہلا کے کہیں سے بھی کر سکتا ہے, اس کا یہ سسٹم تو بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن میں تو ایک کہتا ہوتا ہوں کہ غریبوں کی, ان بیواؤں کی, ان یتیموں کی ایک کی آہ ہی کافی ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, لیکن he has done much damage to Pakistan. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا کہ کیا ان کا فیوچر ہوتا ہے پاکستان کا. لیکن انٹرسٹنگلی جو ان کی کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ نیلام ہوئی, تو اس میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ آزاد کے پلیٹ فارم پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. جو یہاں کے جو ہمارے اونر ہیں یا جو اس سیٹ اپ کو چلا رہے ہیں, مصور عباسی صاحب, ان کا نام بڑا سرکولیٹ کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ جی انہوں نے اس میں سے کچھ پراپرٹی جو ہے خریدی. میں چاہوں گی اس کے اوپر ہم اتنی کنٹروورسی کیوں کریٹ کر رہے تھے؟ اگر ایک آدمی ایک بڑا ڈیجیٹل سیٹ اپ لگا سکتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کے کام میں آلریڈی ہے غالباً. تو میں تھوڑا سا اس کی تشریح آپ سے چاہوں گی کہ یہ پھر اس پہ اتنی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. ہم نا ناراضگی معاف ایک بکواس کرنے, میں بھی بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کر رہی ہوں کہ پتہ نہیں چلتا ہے نہیں چلتا, لغویات کو فروغ دینے والی ایک قوم بن چکے ہیں. اگر یہ بیڈنگ ہوئی ہے انڈر ہینڈ, ہاں بالکل, اور مارکیٹ اوپن بیڈنگ ہے ہی نہیں, تو مصور عباسی قصوروار ہے, کوئی بھی قصوروار ہے, چاہے آپ ہیں چاہے میں. انڈر ہینڈ بیڈنگ ہے, انڈر ہینڈ بیڈنگ ہوئی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اعلان ہی نہیں ہے, اور اچانک پتہ چلتا ہے جی کہ آپ نے خرید لیا اتنے 10 ارب کا, آپ قصوروار ہیں, دینے والے قصوروار ہیں. اوپن بیڈنگ, اشتہار موجود, اور اگر اب تکلیف تو اس کو ہوگی, اور یہ پھر مختلف لوگوں کے اور اشکالات اور شبہات پھیلائے جاتے ہیں, تو یہ بکواسات چلتی رہیں گی, یہ کبھی کسی کو معاف نہیں کریں گے. آج سے پہلے نا سارے کے سارے ملک ریاض اگر نہیں پکڑا گیا تو کس نے کیا کر لیا, ملک ریاض کو کچھ کہا جب تک کچھ نہیں کہا گیا. جب اس کے اوپر یہ چیز آئی ہے تو اب نئے چیزیں, پیسہ پھینک تماشا دیکھ, اس کا بہت یعنی اس کے, اور پھر خوشامدی بھی موجود ہیں, اور پھر حسد کوٹ کوٹ کے قوم کے اندر بھرا ہوا ہے. تو مصور عباسی کے اوپر بڑی ساری چیزیں ہوں گی, کیونکہ اس نے ایسے بندے کا پلاٹ خریدا ہے جس کو, لیکن کریڈٹ تو جاتا ہے مصور عباسی کو کہ اس کا پلاٹ اس نے خریدا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹلی فیو منٹس ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے ویسے تو ہم بڑے عرصے بعد بیٹھ رہے ہیں, 5 اگست کا جو احتجاج تھا اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے, لیکن اب بظاہر تو اس کو سکسیزفل پروٹیسٹ نہیں کہا جا سکتا نا, خود پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہے. پھر 14 اگست کی کال دینا, یہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ مطلب اتنے کنسسٹنٹ کیوں ہے یہ, ایک فیلئر کے بعد دوسرے فیلئر کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ ننگ وطنی, ننگ ملتی, اور کیا ہے بے شرمی. کال کیا ہوتی ہے, انہوں نے کال کیا دینی ہوتی ہے؟ کال ہے مزاحمت کی, کال ہے فرسٹریشن کی, کال ہے اکسانے کی, کال ہے انسائٹ کرنے کی, کال ہے وائلنس کی, کال ہے روڈیں بند کر لو, کال ہے دھمکیوں کی. کال یہ ہے کہ 14 اگست کے دن کو, جیسے 5 اگست کشمیر ڈے کو انہوں نے غلاظت کی اور مودی کا ساتھ دیا, تو 14 اگست کو پاکستان کو خوش نہ ہونے دو. بس ان کی کالز کا کیا ہے؟ اس کو جو اندر پڑا ہوا ہے نا, اس کو معلوم ہے کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے. اب پاکستان کی کسی بھی بہتری کی چیز کو, اور کوئی بھی جو آپ کا ایک ایلیمنٹ ہے یا جو پینیکل ہے آپ کا, اینی تھنگ, سیلیبریشن ہے, وٹ ایور, یا آپ نے کہیں پاکستان کی مضبوطی کی کوئی بھی چیز آئے گی, اس گروہ شر نے اس دن شر کرنا ہے. دیٹس آل. اور یہ کرتے رہیں گے. امریکہ آپ کے ساتھ جب چلا ہے تو پہلے امریکہ کے پاؤں میں سجدے ہیں ان کے. ٹرمپ آئے, ٹرمپ کے نعرے, ٹرمپ آئے گا. جب ٹرمپ نے آ کے پاکستان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا شروع کیا تو یہ تکلیف شروع ہو گئی. چائنیز کے ساتھ, چائنیز نے جب ملک کے ساتھ اچھا کرنا شروع کر دیا, ان کو تکلیف ہو گئی. فرسٹ ٹائم ان آر جو ہماری جو ایک ہسٹری ہے ہماری اویکننگ کی ہے, جب ہمیں ہوش آیا, جو آپ اور میں اپنی بات کروں, انڈیا آپ کو کارنر کر رہا ہے, اور ہم انڈیا کو خود چانس دے رہے ہیں. فرسٹ ٹائم آپ نے انڈیا کو فکس کر کے اس کا, جسے کہتے ہیں نا, اس کو سوتر کر کے رکھ دیا کہ تم یہ ہو, یہ تمہارا لیول ہے. اور جب مودی کے اوپر آل اوور دا ورلڈ سے پریشر آ رہا ہے, تو یہ مودی کے نیریٹو کو لے کے پاکستان میں ہمیں خراب کر رہے ہیں. یہ ایک شر کا گروہ ہے, اس کو جو اندر پڑا ہوا ہے اور اس کے قریب جو لوگ ہیں, ان کو جب بھی موقع ملا یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. ملک ریاض کو بھی ان کے ساتھ ملائیے, یہ بھی وہی ایک نیکسس ہے اس وقت. یہ علیحدہ بات ہے کہ ملک ریاض کے ہر پارٹی میں ہمدرد موجود ہیں,
یہ الگ چیز ہے کیونکہ وہ تو پارٹیز میں بھی انویسٹمنٹ بیکاز اس نے تو وہ خریدا نا جو کہ لکھنؤ کے نواب بھی جا کر کسی ناچنے والے کو جو ہوتی تھیں ان کے وہ جب آیا کرتے تھے تو یہاں پر تو بڑے بڑے لوگ ان عورتوں کے اندر تو مینرز تو تھے نا, انہوں نے تو بہت بڑے بڑے ہو کے گھنگرو ہمارے سیاست دانوں کو بھی تھوڑی لحاظ اور شرم کرنی چاہیے نا, کچھ اپنی مرغی بھی ٹھیک نہیں تھی, باہر کی بات کیوں کرے. انہی کی بات کرو, ان سیاست دانوں نے بھی تو گھنگرو پہن کے اور بڑے بڑے مقامات پر بڑے بڑے لوگوں نے گھنگرو پہن کے اس جیسے بندے کے آگے ناچے ہیں, تو آج ملک کا یہ حال ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ 15 اور 14 اگست کو یہ کریں گے, یہ شر پھر کریں. لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب انصاف کر رہے ہیں ویسے, کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے طور پر 15,000 کے قریب لوگ نکال لینا 5 اگست کو بھی, باقی لوگ نہیں کر سکے, تو آپ کو لگتا ہے کہ 14 اگست کو بھی وہ کچھ کریں گے؟ پریشر تو ان کے اوپر بھی بہت ہے, خان صاحب اندر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اگر نہیں کام کر سکتے تو ریزائن کر دیں. وہ بھی وہ جو کہتا ہے نا اندر سے ڈرامے کرتا ہے, ریزائن کر دیں, اسے کہنا ریزائن لے. تیرے تمام ایم ایل ایز, تیرے تمام منسٹرز سارے کے سارے گھسے رہے, کوئی کہاں پہ گھسا رہا, کوئی کہاں پہ گھسا رہا, تو کہنا ریزائن لے. اور وہ اس کو چلاتی ہے اس کی بیوی, ادھر سے اس کے پاس ایک گورنمنٹ ہے یہ کے پی والی, اس سے اس کو مکمل حصہ مل رہا ہے. یہ سارے اس کے ڈرامے ہوتے ہیں. تو خود جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں, جیل میں بیٹھنے حصہ نہ زندگی ان کے 10-10 ہزار سال زندگی ہیں ان کی. جو اس ملک کے اندر حرام لوٹ مار کھانے والے لوگ ہیں, آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہے کہ یہ زندگی کو انجوائے کریں؟ کھاتے جائیں گے بیکاز ان کو سمجھ آئے شاید یہ تھنک کہ کسی کی 25,000 سال زندگی ہے, کسی کی 30,000 سال ہے, اس کی بھی 30-40,000 سال تو ہوگی جو اندر پڑی ہوئی ہے, اور یہ جو اندر پڑا ہوا ہے اس کی بھی 50,000 ہوگی, اور اس طرح کے کیسز تو پیٹ نہیں بھرے گا, نہیں یہ قبر کی مٹی بھرے گی. چلیں 14 اگست کو دیکھتے ہیں اب کیا ہوگا, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, بات گفتگو ہماری ختم نہیں ہوتی, سوالات بہت سے رہ جاتے ہیں, اگلی نشست تک کے لیے چھوڑتے ہیں. خرم حمید روکڑی صاحب آج کے مہمان تھے اس پوڈ کاسٹ میں, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.